نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 30 سورۃ النبا. سورۃ النبا مکی سورہ ہے، 40 آیات و 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپ میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، اس بڑی خبر کے متعلق جس میں اختلاف کر رہے ہیں. یعنی اہل مکہ سے خطاب ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں یا پھر قرآن پاک کے بارے میں، اور جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. پھر قیامت سے پہلے کافروں کو اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں. کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کی، نیند کو آرام کا سبب بنایا اور رات کو ہم نے پردہ بنایا. یعنی کہ اب کہا جا رہا ہے کہ زمین کو فرش نہیں بنایا گیا، سکون کے لیے جوڑا بنایا گیا، نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا گیا. انسان ان سب چیزوں سے بچ جاتا ہے. نیند سے کیا ہوتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو ہر چیز سے بچ جاتا ہے جو دکھ یا تکلیف دیتی ہے. اور پھر مفہوم حدیث ہے کہ عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کیا کرتے تھے. مفہوم حدیث ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اول حصے میں رات کے سوتا ہے اور آخری حصے میں اللہ کو یاد کرتا ہے. پھر کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے، پھر دن اور رات بنائے. اس کے بعد تمہارے پر مضبوط آسمان بنائے، ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یعنی سورج بنایا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ ہم اسے سبزہ اور اناج اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں. بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آ جاؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پس تو سراب ہو جائیں گے. بے شک دوزخ گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں مدتوں پڑے رہیں گے. نہ کبھی اس پر ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے. ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. یقیناً انہیں حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے. اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہیں عذاب میں ہی بڑھاتے رہیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بنایا، مضبوط آسمان بنایا، اور اس میں 7 آسمان بنایا، اس میں ایک چمکتا ہوا سورج بنایا جس کی روشنی سے پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے. اور پھر بادلوں سے پانی برسایا، اس میں سے اناج اگایا، گھنے باغ اگائے. اور فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونک دیا جائے گا. تو پھر ایسے نکلو گے جیسے لشکر نکلتے ہیں، لشکر کے لشکر ہو کے تم زمین سے نکلو گے. اور اس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور اس دن دوزخ کی سزا کیا ہوگی کہ نہ ٹھنڈک ہوگی نہ پانی ہوگا، اور پینے کو گرم پانی اور پیپ ہوگی. اور دوزخ کی آگ جو ہے 69 ٹائم زیادہ گرم ہے دنیا کی آگ سے. دنیا کی آگ تو ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں پڑے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، لکھ رکھا ہے. یعنی جو بھی انہوں نے کیا ہے اس دن اس سے مکر نہیں سکیں گے. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. باغات اور انگور ہیں، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں. وہاں نہ تو بےہودہ بات سنیں گے نہ ہی جھوٹ سنیں گے. ان کو آپ کے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا ہی بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا. اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان کا پروردگار ہے، بڑا مہربان ہے. کسی کو اس دن بات چیت کا اختیار نہ ہوگا، جس دن وہ فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے. یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے. ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. یعنی کہ وہ دن جس دن دوستیوں کو تو کیا دیا جائے گا، گرم پانی اور بہتی پیپ، لیکن پرہیزگاروں کے لیے اس دن کامیابی ہوگی. ان کے لیے باغات ہوں گے انگوروں کے، اور ان کے لیے نوجوان قوانی بورے ہوں گی، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. وہاں کو جھوٹ بولیں گے نہ ہی جھوٹ سنیں گے. ان کو اللہ کی طرف سے انعام مل جائے گا جو کہ بہت کافی ہوگا. اور وہ دن کب ہوگا؟ جس دن فرشتے روح یعنی روح الامین جبرائیل علیہ السلام سب در سب باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور کوئی کلام نہیں کرے گا مگر جسے اللہ اجازت دے گا اور ٹھیک بات جو زبان سے نکالے. اور یہ قیامت کا دن حق ہے، یہ آ کر رہنا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے اچھے اعمال کر کے اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ کرتے ہیں یا پھر برا ٹھکانہ کرتے ہیں. اور پھر وہ دن جس کا عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اس دن کیا ہوگا؟ کافر کیا کہے گا؟ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، مجھے حساب کتاب نہ دینا پڑتا. یہ کیسا دن ہے جس دن مجھے حساب کتاب دینا پڑ رہا ہے. اگلی سورہ سورہ نازعات ہے، مکی سورہ ہے، 40 آیات 2 رکوع ہیں. والنازعات غرقا، اور ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرتے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، جس دن کانپنے والی کانپے گی
اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی آئے گی اور بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچے، جو کیا کرتے ہیں اندر گھس کر سختی سے جان کو نکالتے ہیں، وہ موت کے فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے ہیں بند کھول کر چھڑا دینے والے، یہ بھی یہ کہ یعنی کہ موت کی گرہ کھول کر لے جاتے ہیں روح کو نکال کر۔ اور تیرتے پھرنے والے کی قسم، یعنی کہ وہ فرشتے جو روح نکلنے کے بعد انسان کے جسم میں تیرتے پھرتے ہیں اور پھر دوڑ کر آگے بڑھ جانے والے، یعنی وہ فرشتے جو اللہ کی وہی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں اور کام کی تدبیر کرنے والے، یعنی جو اللہ کو ان کے کسی میں کام سپورٹ کرتا ہے وہ کام کی تدبیر کرتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی زمین کانپے گی۔ اور پھر اس دن بہت سے دل دھڑک رہے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی، کہتے ہوں گے کہ ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے کیا اس وقت جب کہ ہم پوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے، یقیناً یہ تو وہ صرف خوفناک ڈانٹ ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وہ دن جو منکرین قیامت کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ زندہ کس طرح کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس دن جب وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ ان کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، اور پھر وہ کیا ہے، ایک بہت خوفناک ڈانٹ ہوگی اللہ کی طرف سے، ایک ایسی آواز ہوگی جو شدید ڈانٹ والی ہوگی، اور وہ ڈانٹ یعنی کہ وہ آواز جو سور پھونک دیا جائے گا، وہ آواز اس کے بعد سب کے سب کیا ہوں گے، میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور پھر اذ نادہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اور جب تمہیں کیا موسیٰ کی خبر ملی جبکہ ان کے رب نے انہیں مقدس میدان طویٰ میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اسے کہو کہ کیا تو اپنی درستی اور اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تجھ سے ڈرنے لگے، بس اس نے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا کہ تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں، تو اللہ نے بھی اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، بے شک اس میں شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا دوسروں کو، جبکہ فرعون نے کیا کیا، خود خدائی کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی عذاب دیا۔ اور فرعون جو رہتی دنیا تک جو اس کی ممی پڑی ہوئی ہے، وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا دشوار ہے یا آسمان کا، اسی نے تم کو بنایا ہے، اس کی بلندی اونچی کی، پھر زمین کو ہموار بچھا دیا، اس سے پانی چارہ نکالا اور پہاڑوں کو خوب گاڑ دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کے لیے ہیں۔ بس جب وہ بڑی قیامت آفت یعنی قیامت آ جائے گی جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، تو جس دن اس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہاں، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا، اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کو معلوم ہے، آپ تو صرف اس کے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، جس روز یہ اس کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے۔ یعنی کہ اللہ پوچھ رہے ہیں انسانوں سے، کیا تم چھوٹے سے ایک مخلوق ہو، تم چھوٹی سی، اور آسمان کی وسعت دیکھو کتنی زیادہ ہے، تو اللہ کے نزدیک کی کچھ دشوار نہیں ہے۔ اور پھر جس دن قیامت آ جائے گی، انسان اپنے کاموں کو جو بھی اس نے غلط کام کیے ان کو یاد کرے گا، اور پھر کیوں کس طرح یاد کرے گا، کیونکہ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جو اس کو اعمال نہیں بھی یاد ہوں گے تو وہ بھی اس کو یاد آ جائیں گے۔ ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی ہوگی، اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوگا جو، اور اس نے اپنے نفس کو برے کاموں سے روکا ہوگا، تو اس کے لیے کیا ہے۔ اور آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کو تو اس کا علم ہی نہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، آپ تو صرف آگاہ کر دینے والے ہیں۔ اب جس روز قیامت کو دیکھ لیں گے اس دن کیا کہیں گے، ہم زمین میں بہت تھوڑا ٹائم رہے ہیں۔ اگلی سورہ عبس ہے، سورہ عبس مکی سورہ ہے، اس کی 42 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی وما یدریک لعلہ یزکی، اس نے تیوری چڑھائی، منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ صبر جائے، یا نصیحت سنتا ہو، یا نصیحت اس سے فائدہ پہنچ جائے۔ یعنی کہ اب یہاں پہ حضرت عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، مکتوم جو کہ نابینا تھے تشریف لے آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی، چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ یعنی کہ اب کیا کہا جا رہا ہے، وہ نابینا آپ سے دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے عمل صالح کرتا، جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا،
اس کی باطن کی اصلاح ہو جاتی. اور ان کو چھوڑ کے اہل قریش کی بات سن رہے ہیں جو کہ بھی ایمان پر نہیں آنے والے. دیکھیے کہ اللہ، اور پھر آیت نمبر دیکھیے 5، اما من استغنا، جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت له تصدع، اس کی طرف تو آپ پوری توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے نہ سنورنے کا آپ پر کوئی الزام نہیں. اور جو شخص آپ کو دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ڈر بھی رہا ہے تو آپ تو جو چاہے اسے یاد کر لے، یہ تو پر عظمت صحیفوں میں سے ہے جو بلند و بالا اور پاک و صاف ہیں. ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں. انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکر ہے. اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، جب تقریر کرتے ہیں تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ جو کوئی بڑی بڑی ہستیاں ہیں وہ ہماری بات مان لیں. جو دنیاوی اعتبار سے زیادہ شان و شوکت والے لوگ ہیں یا وہ رتبے میں بڑے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ وہ ہماری بات سن لیں، ہماری بات سن کے اللہ کے دین کے راستے پر آ جائیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے. جو بھی آپ کے پاس آئے، چاہے وہ کوئی غریب ہے، چاہے وہ کوئی امیر ہے، چاہے وہ کوئی سردار ہے یا کوئی عام شخص، ہم نے اس کو قرآن سے ہدایت دینی ہے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ سب کے لیے نصیحت ہے. جو اس کو یاد کر لے گا، تو جو چاہے گا اس کو یاد کر لے گا، تو یہ کیا ہے؟ پر عظمت، یعنی کہ بہت شان و شوکت والی کتاب ہے، بلند و بالا ہے، پاک و صاف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کیسا ہے کہ ناشکرہ ہے. اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک گندے بدبودار پانی سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، یعنی کہ وہ کس طرح کا ہوگا، کیسی شکل صورت، یعنی کہ جس کی پیدائش ایسی حقیر قطرہ آپ سے ہوئی، کیا اسے تکبر زیب دیتا ہے؟ اللہ ہی ہے جس نے اس کے لیے اندازہ مقرر کیا، اللہ ہی ہے جس نے اس کے لیے راستہ آسان کیا، اللہ ہی ہے جس نے اس کو 2 ہاتھ، پیر، 2 آنکھیں اور دیگر آلات و حواس عطا کیے، اس کے لیے خیر و شر کے راستے واضح کر دیے، موت کے بعد بھی، پھر قبر میں جب چاہے گا اسے ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی. انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو اچھی طرح پاڑا، پھر اس میں سے اناج اگائے، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور میوہ اور گھاس چارہ بھی. یہ سب تمہارے فائدے اور استعمال کی چیزیں ہیں، تمہارے پاؤں کے لیے. بس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں انسان کو. اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کے لیے رستہ چنا، پھر اس کو موت دی، قبر میں جگہ دی، پھر جب چاہے گا اس کو زندہ کرے گا. لیکن اس نے اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی، ایسی زندگی گزاری جو کہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں تھی، بلکہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق تھی. اور پھر انسان پہ کھانے کے دیکھے کہ اللہ نے زمین سے اس کے لیے کیا اگایا؟ اناج اگایا، سبزیاں اگائیں، پھل اگائے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور جس دن قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں، اپنی بیوی سے. ان ہر ایک کو اس دن ایسی فکر راونگیر ہوگی، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، جاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. اور یہی کافر بد کردار لوگ ہیں. جس دن قیامت ہوگی اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، اور بیوی بچوں سے، مطلب جن کو قریب قریب رکھتے ہیں نا لوگ، ان سے بھاگ جائے گا انسان اس دن. اور اس دن ہر ایک کو اپنی ہر کوئی کیا کہہ رہا ہوگا؟ نفسی نفسی. لیکن اس دن 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، جو کہ ایمان پر تھے، عمل صالح پر تھے، اور دوسرے وہ جن کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں سے انکار کیا. سورہ تکویر مکی سورہ، 29 آیات ہیں. اذا الشمس كورت واذا النجم انكدرت واذا الجبال سيرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل ہوئی، جب ہمارا علامہ کھول دیا جائے گا، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، جب جنت نزدیک کری جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہو. یعنی کہ وہ دن جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، اور ستارے جو ہیں وہ اپنے جو ان کی روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کی. اور یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، یعنی کہ جب اونٹی 10 ماہ کی ہوتی تھی تو عربوں میں یہ بہت نفیس اور قیمتی سمجھی جاتی تھی. تو جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ لوگ اپنی اونٹنیوں کو بھول جائیں گے. اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ سب لوگ، وحشی جانور بھی، درندے پرندے چرندے، سب انسان، سب جو جمع کر دیے جائیں گے. اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی اللہ کے حکم سے سمندر میں آگ بھڑکے گی، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی کہ انسان کو
ان کے ہم مذہب اور ہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا، مومنوں کو مومنوں کے ساتھ، بد کو بدوں کے ساتھ، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔ اس طرح ہر قاتل کی سرزنش کی جائے گی، یعنی وہ لڑکیاں جن کو زندہ کاٹ دیا جاتا تھا اربوں میں بیٹی کو دفن کر دیتے تھے، تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ میں تمہیں قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا ہر انسان کا، جب جہنم بھڑکائی جائے گی، جنت قریبی لا دی جائے گی، پھر ہر شخص نے جو کیا ہوگا اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر فلا اقسم بالخنس، اور پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے کہ صبح کی جب وہ چمکنے لگے، ان قول رسول کریم، بے شک قرآن ایک عزت دار رسول کا کہا ہوا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کے آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور امین ہے، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، اور اس نے اس گرانے پر دیکھا تھا، اور غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ انہ ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تمہیں سیدھی راہ پر چلتا ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو رب العالمین چاہے۔ یعنی کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور یہ وہ کلام ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آئے اللہ کی طرف سے، اور اہل مکہ سے خطاب ہے یہاں پہ، اور صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی تم جو گمان کرتے ہو کہ تمہارا ہم نسب ہم وطن ساتھی نعوذ باللہ دیوانہ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ذرا قرآن کو پڑھ کر دیکھو، کوئی دیوانہ ایسے معارف اور حقائق بیان کر سکتا ہے، گزشتہ قوموں کے صحیح واقعات بتا سکتا ہے جو اس قرآن میں بتائے گئے ہیں، اور یہ شیطان مردود کا بھی کلام نہیں ہے کہ وہ آسمانوں سے چھپی باتیں ادھوری شکل میں لے آتے ہیں، لیکن قرآن ایسا نہیں ہے، یعنی کہ تم اعراض کیوں کرتے ہو اور اس کے اطاعت کیوں نہیں کرتے، تم کہاں جا رہے ہو، یہ تو نصیحت ہے، اور پھر تم کچھ نہیں چاہتے، تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، تم جو بھی چاہو گے وہ نہیں ہوگا، مگر اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اگلی سورہ ہے سورہ انفطار، مکی سورہ ہے، 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر بہہ نکلیں گے، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے پیچھے چھوڑے ہوئے معلوم کر لے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا، جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست و برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، کہ تم پر نگہبان ہے، کرام کاتبین، باذت یعملون مما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان الفجار لفی جہیم، اور یقیناً بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، وہ اسے کبھی غائب نہ ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کو کیا معلوم کہ جزا سزا کا دن کیا ہے، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام طرح کام اس دن اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ یعنی کہ جس دن، پھر دوبارہ قیامت کا بیان ہے اس سورہ میں بھی، کہ جس دن آسمان پھٹ جائیں گے اور سمندر بہہ نکلیں گے، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، تو پھر انسان اگلے پھر سے جو بھی کام کیے ہوں گے وہ اپنے سب اعمال کو معلوم کر لے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، جس رب نے سکھ کو درست کیا، یعنی اس کو بالکل بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، اس کے بارے میں انسان کو کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، وہ آخری دن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ انسان پر نگہبان مقرر ہیں، جو ان کی جو بھی اعمال وہ کرتا ہے وہ تمام کے تمام لکھ رہے ہیں۔ اور اس دن کیا ہوگا، جس دن برے لوگ ہیں، جو برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں، اور جو نیک عمل کرنے والے صالح لوگ ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن جس دن کسی کو کسی شخص پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، حکم چلے گا۔ اگلی سورہ سورہ المطففین ہے، مکی سورہ ہے، 36 آیات ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اور بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اور جب لوگوں سے ناپ لیتے تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں تو کام دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یقیناً بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، جو سزا جدا کے دن کو جھٹاتے ہیں، اسے صرف وہی جھٹاتا ہے جو حد سے نکلنے والا اور گناہ ہے۔
اب جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی پیسے پورے لیتے ہیں لیکن آپ کو مال پورا نہیں دیتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی خرابی ہے کہ انہیں دوبارہ مر کر جینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن ان کو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور پھر جو گناہگار لوگ ان کے لیے سجین کیا ہے؟ یعنی کہ قید خانہ ہے. قید خانے کی طرح نہایت تنگ مقام ہے. بعض کہتے ہیں کہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے اسے آگے لکھی ہوئی کتاب قرار دیا ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ جو جھٹلائیں گے روزے قیامت کو جھٹلانے والے کے لیے بہت بڑی اس دن خرابی ہوگی. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ پچھلی باتیں ہیں، پہلوں کی باتیں ہیں، یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، آج کل یہ ویلڈ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن پہلوں کی باتیں ہیں. قرآن کا تو معجزہ یہ ہے کہ قرآن ہر دور بلکہ ان کے دلوں پر کیا ہے؟ ان کے جو برے اعمال اس کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا دلوں پر. ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن پر رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم به. یقیناً نیکوکاروں کا اعمال نامہ ایلیجین میں ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ ایلیجین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. مقرر فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں کی نعمتوں کی تازگی سے پہچان لیں گے. یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی. رغبت کرنے والوں کو اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے. اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیئیں گے. گناہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں کے اشارے کرتے تھے. جب لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے. جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. بس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. کیا اب ان منکروں نے جیسا ہی کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا؟ یعنی کہ جو لوگ نیک ہیں وہ پھر کہاں ہوں گے؟ ایلیجین میں. ایلیجین کیا ہے؟ ایلیجین بھی ایک جگہ ہے آسمان میں، بلندی میں، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے. عرش کے پاس ایک جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں ان کے اعمال نامے محفوظ کیے جاتے ہیں، اس کا مقرر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو جس طرح اللہ لوگوں کے چہرے پر تازگی اور شادابی ہوتی ہے، اس طرح اس دن ان کی چہروں پر بھی کیا ہوگی؟ شادابی ہوگی، جو ایلیجین میں ہوں گے، جو کہ اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے اور نیک کام کرتے ہوں گے. اور پھر وہ لوگ کیا، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ نعمتیں ہوں گی. ان کے چہروں کی نعمتوں اور تازگی سے آپ ان کو کیا کریں گے؟ پہچان لیں گے. اور کیا ہوگی؟ ان کے لیے ایک اچھی شراب ہوگی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یعنی کہ تسنیم کے معنی بلندے کے ہیں، اونٹ کے کوہان جو اس کے جسم پہ بلند ہوتی ہے. تسنیم مطلب ہے کہ کسی پھول کا نام ہے، شاید جنت کے بلائی علاقوں میں سے ایک چشمہ ہے، یا پھر ایک کوئی بلکہ چشمہ ہی ہے کیونکہ آگے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیئیں گے. اور گناہگار لوگ کیا کرتے تھے؟ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. تو آج ایمان والے جو ہے گناہگاروں کی ہنسی اڑائیں گے کہ آج تم کہاں ہو، کتنی ذلت میں ہو. اللہ مجھنا من النار. اگلی سورہ سورہ انشقاق ہے. سورہ انشقاق مکی سورہ ہے اور 25 آیات ہیں. اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آپ کے رب کے حکم پر کان لگائے، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے رہی ہے، اور یہی اس کے لائق ہے. اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، اس میں سے جو کچھ ہے وہ اگل دے گی، اور جب اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، یہی اس کے لائق ہے. اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے. تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمالنامہ دیا جائے گا تو اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا. وہ اپنے اہل کی طرف پھنسی خوشی لوٹ کر آئے گا. ہاں، جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو موت کو بلانے لگے گا، بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. یہ شخص اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا. کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا. یعنی کہ اب جب یہ پھر دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے ان ساری سوراز میں قیامت کا بیان کیا جا رہا ہے، قیامت کے دن کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. آسمان جب اپنے رب کے حکم مانے گا اس دن آسمان کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے پھٹ جائے گا. اللہ اسے پھٹنے کا حکم دے گا، آسمان اس کی اطاعت کرے گا، اور یہی اس کے لائق ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے. اور زمین کھینچ کے پھیلا دی جائے گی، جو اس میں لوگ ہوں گے مردہ، ان سب کو اگل کر باہر نکال دے گی، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم مانیں گی، کیونکہ زمین کا حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. تو پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اے انسان کا بطور جن استعمال ہو، اس مومن کافر دونوں شامل ہیں. تو بھی کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنے رب سے ملنے تک کوششیں اور تمام کام محنتیں کر کے اسے ملاقات کرنے والا ہے. یعنی جو اچھے کام کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور جو برے کام کرے گا اس کے لیے بری سزا ہے. یعنی کہ ہر انسان جو کرے گا، جو بھی کام کرے گا، جس کام کے لیے محنت کرے گا، دنیا کے لیے کرے گا تو دنیا ملے گی، آخرت کے لیے کرے گا تو آخرت ملے گی. اور اس دن جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں، یعنی وہ شخص جس کا نامہ اعمال جو ہے، مومن کا نامہ اعمال پیش ہوگا، آسان حساب، اس کا حساب جو ہے آسان ہوگا. یعنی آسان حساب کیا ہے؟
مومن کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اس کی غلطی میں اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے انہیں معاف فرما دے گا۔ تو جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہے تو وہ اس دن کیا ہوگا، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی لوٹ کر آئے گا، یعنی کہ جب اس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کو واپس آئے گا، لیکن وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، یعنی کہ بیک سائڈ سے دیا جائے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ چیخے گا، پکارے گا، واویلا کرے گا، وہ کہے گا میں مر گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، اور وہ دنیا میں اپنی خواہشوں میں مگن تھا، اپنے گھر والوں میں خوش تھا، اس کو خیال ہی نہیں تھا کہ اس نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کو آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، حالانکہ اللہ اس کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اور فلا اقسم بالشفق، اور مجھے شفق کی قسم، ولیل وما وسق، اور اس رات کی، اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، اور چاند کی جب کہ وہ بھر جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو دلوں میں رکھتے ہیں، انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، شفق سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اندھیرے کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ، اور رات کی قسم کھائی ہے، اور چاند کی، یعنی کہ چاند جب بھر جاتا ہے، مطلب مکمل چاند کی قسم کھا رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاؤ گے، یعنی کہ تم یہاں سے مر کر قیامت میں ضرور جاؤ۔ اور پھر یہ لوگ کون ہیں جو کہ جب قرآن سنتے ہیں تو پھر سجدہ ہی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، جو بھی ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور پھر انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری ہے، مگر الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ کے پاس۔ اگلی سورہ بروج ہے، سورہ بروج مکی سورہ ہے، 22 آیات ہیں۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کرے تھے اس پہ خود شاہد تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی گناہ کا بدلہ نہیں رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب قابل ستائش ذات پر ایمان لائے تھے، اور وہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، ان کے لیے کیا ہلاکت و برباد تھی، یعنی کہ کفار مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے خندقیں کھود کر ان میں اپنے مسلمانوں کو جو ہے ان میں مومنوں کو ان میں ہلاک کر دیا، ان کے لیے کیا ہے خرابی، ان کے لیے ایندھن والی آگ ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں جو کہ مسلمانوں سے کس کا بدلہ لے رہے ہیں، اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کون ہے، وہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ اور پھر آیت نمبر 11 دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے تو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے، اور جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ اور آپ کو لشکروں کی خبر ملی، یعنی فرعون اور سمود کی، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے تھے، اور اللہ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے ہی بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، جنت کے باغات ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے پھر کیا ہے، سزا بھی ویسی ہے۔ اللہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے دوبارہ پیدا کرے گا، بہت بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے انسانوں سے، عرش کا مالک ہے، عظمت و بڑائی والا ہے، اور جو وہ چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور پھر یعنی فرعون اور سمود کے لشکر، وہ قومیں جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، اللہ نے کس طرح گھیر لیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور قرآن بہت شان والا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ طارق مکی سورہ، 17 آیات۔ والسماء والطارق، اور قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی کیا چیز ہے، وہ روشن ستارہ ہے، کوئی ایسا نہیں جس کا نگران فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کچھ چلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اسے پھیر کر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ ہوگا اس کے پاس کوئی زور نہ مددگار۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان یہ دیکھے۔ اب یہاں تاریخ سے کیا مراد ہے تو قرآن نے خود واضح کر دیا، یعنی تاریخ رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ستاروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، یعنی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتے ہیں. اور انسان یہ دیکھیے کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے. وہ ایک ناپاک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو کہ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. اور انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے کہ مرد اور عورت کا جو نطفہ ہوتا ہے اس کے ملاپ سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن اسے ایک ہی پانی کہا گیا ہے. تو انسان یہ دیکھیے کتنی حقیق چیز سے وہ بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً انسانوں کو واپس پھیر لینے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ جب جزا و سزا کا دن ہوگا تو انسان واپس پھیر دیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. اور اس دن جس نے جو چھپایا ہوگا اس کی جانچ پڑتال ہوگی، تو اس دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی زور ہوگا ان کا. اور والسماء ذات الرجع، اور بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم کہ بے شک یہ قرآن البتہ دو تو فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے. البتہ کافر داؤ گھات میں ہے اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. اور پھر آپ کافروں کو مہلت دیجیے، انہیں چند دنوں کے لیے چھوڑ دیجیے. یعنی کہ پھر قسمیں کھا کر کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی حق و باطل کو کھول کر رکھ دینے والا کلام ہے. صحیح اور غلط کو بالکل فرق کر دیتا ہے، تمیز کر دیتا ہے. اور یہ کوئی ہنسی کی یا مذاق والی کوئی چیز نہیں ہے. تو کافر کیا ہیں؟ کافر آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے اس کو ناکام بنانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیجیے چند دنوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے خود دیکھ لے گا. اگلی سورہ اعلیٰ ہے. سورہ اعلیٰ مکی سورہ ہے، 19 آیات ہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجیے جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا پھر راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. اب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے. ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. تو آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. ڈرنے والا تو نصیحت دے گا، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ وہ جیے گا نہ مرے گا بلکہ حالت نظام میں پڑا رہے گا. بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا. قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پالی جو کامیاب ہو گیا اور جس نے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی تھیں. صوفی ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ کی کتابوں میں. یعنی کہ اللہ کے بلند نام کی پاکیزگی بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے اللہ کی تسبیح کیجیے جس نے انسانوں کو کیا کیا، پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا. پوری آنکھیں، ہاتھ، ناک، کان، ٹانگیں، پورا سالم انسان بنایا اور پھر اس کو رستہ دکھایا، ہدایت دی. اللہ جو چاہتا ہے، کیونکہ اللہ وہ ہوتا ہے دنیا میں جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. اور پھر فلاح پانے والا کون ہے؟ جو کہ پاک ہوگا، جس نے اللہ کے نام کے ساتھ تسبیح کی، اللہ کو یاد رکھا، نماز پڑھی، لیکن دنیا کو ترجیح دیتا ہے، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تباہی ہے اور آخر دنیا سے بہتر ہے. اور یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں سورہ میں، یہ باتیں پہلی کتابوں میں ملتی ہیں، یعنی توریت میں اور صحف جو مصحف ابراہیم تھے، ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان میں بھی یہ باتیں شامل تھیں. اگلی سورہ غاشیہ مکی سورہ 26 آیات ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. اللہم اجرنا من النار. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کو خبر پہنچی ہے اس دن کی، قیامت کے دن کی جو کہ کیا ہوگی؟ جو کہ بھی ہوگی پست اور ذلیل. اور پھر اس دن کیا ہوگی؟ بہت سارے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، چہرے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے اس دن، کیونکہ مشقت یہ ہوگی، سخت برا حال ہوگا، تھک کر چور ہو کر پہنچے ہوں گے. انہیں پھر کہاں ڈال دیا جائے گا؟ استغفر اللہ، آگ میں ڈال دیا جائے گا جہاں پہ گرم پانی پلایا جائے گا اور کانٹے دار درختوں والا کھانا ہوگا. اور پھر وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنی خوشی پر راضی ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، ان میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آپ کورے رکھے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی ہوں گی. اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس دن وہ لوگ جن کے چہرے تھکے ہوں گے وہ تو جہنم میں ہوں گے، لیکن جن کے چہرے آسودہ حال تر و تازہ ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. دنیا میں جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، جن پر جنت ملے گی، اس پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے اور بہت ساری نعمتوں میں ہوں گے، تخت ہوں گے، وہاں پہ تکیے ہوں گے، مخمل کی مسندیں ہوں گی جس پہ بیٹھے ہوں گے. اور پھر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیدا کیے گئے، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کو کس طرح گاڑ دیا گیا
اور زمین کس طرح بچھائی گئی. فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، نہ تو آپ ان پر کو دروغہ ہیں. ہاں جو شخص روگردانی کرے کفر کرے اسے اللہ بہت بہت بڑا عذاب دے گا. بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے اور بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ صرف نصیحت دینے والے ہیں، آپ ان پر کوئی نگبان نہیں ہے. جو شخص روگردانی کرے گا کفر کرے گا تو اللہ کے عذاب کو وہ جان لے گا، اللہ ہی کے ذمہ ہے ان کا حساب لینا. اگلی سورہ سورہ فجر، سورہ فجر مکی سورہ 30 آیات. والفجری قسم ہے فجر کی، والیال عشری اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، اور یقیناً ان عقل مندوں کے لیے بھاری قسم ہے. الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی. اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراش رکھے تھے، اور فرعونوں کے ساتھ جو میخوں والا تھا. ان سب نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا. آخر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً تیرے رب گھات میں ہے. یعنی کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوم عاد کے ساتھ کیا، قوم عاد یعنی کہ ہود علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے تکذیب کی تو جس کی وجہ سے کیا ہوا، سخت تباہ کا عذاب آیا. اور یہ کیا ہو گئے جو کہ 7 دن اور 8 رات جلتی رہی، پھر تہس نہس ہو گئے. اور ارم عاد سے عطف بیان یا بدل ہے، یعنی یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے ارم، ان کا سلسلہ نسب ہے. یعنی کہ قوم ارم بھی یعنی یہ لوگ کیا کون تھے؟ فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے، مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں قائم کرتے تھے. اور سمودی بھی اس طرح تھے کہ بہت طاقتور اور دراز کرتے تھے. اور فرعون بھی ایسے تھے جو ان کے فرعونی کیا تھے، فرعون کے پاس لشکر بڑے بڑے لشکر تھے، خیموں کی کثرت تھی جن میں گاڑ کر وہ کھڑا کرتا تھا. اور ان سب نے کیا کر رکھا تھا، شہروں میں فساد برپا کر رکھا تھا. تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب انسان کا یہ حال ہے جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، عزت و نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا عزت دار بنایا. اور پھر جب اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے بڑی اہانت کی اور ذلیل کر دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو عزت و نعمت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ کیا کہتا ہے، اترانے لگتا ہے، کہتا ہے رب نے بڑا عزت دار بنا دیا مجھے. لیکن جس پر ذرا سی تنگی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت ذلیل ہو گیا. ایسا نہیں ہے، تم پر جو رزق میں تنگی آتی ہے تو اس وجہ سے آتی ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، یتیم کی کفالت نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک مفہوم ہے کہ میں یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں. یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور پھر تم کیا کرتے ہو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اور کیا کرتے ہو کہ میراث سمیٹ کر کھاتے ہو، یعنی کہ جو بھی مال حرام یا حلال ملتا ہے وہ کھاتے ہو، اور مال کو عزیز رکھتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اور جس دن زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا، فرشتے سب باندھ کر آئیں گے. جس دن جہنم بھی لائے جائے گی اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوتا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی. اے اطمینان والے روح، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو، تجھ سے خوش. فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں چلی جا. اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی، جہنم پہ لا دیا جائے گا، اس دن انسان سمجھ جائے گا کہ اس نے کیا غلطی کی، تو کہے گا کاش میں زندگی میں کچھ سامان کیا ہوتا. تو اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور نہ ہی ویسی قید کہیں اور ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تو بھی اللہ سے راضی، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں چلی جا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفس مطمئنہ جو ہیں ان اطمینان والی روحوں میں شامل فرمائے، آمین. اگلی سورہ ہے سورہ بلد مکی سورہ 20 آیات. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا یہ گمان کرتا ہے کسی کے بس میں ہی نہیں؟ کہتا پھرتا ہے میں نے تو بہت مال خرچ کر ڈالا. کیا یہ سمجھتا ہے کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے دکھا دی اس کو دونوں راستے، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا. اور آپ کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوکے والے دن کھانا کھلانا، یا کسی رشتہ دار یا خاکسار مسکین کو. پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے تو ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے.
اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جو کہ دائیں بازو والے خوش بختی والے. اور والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں ہاتھ والے کم بختی والے ہیں. علیہم نار موصدہ، اور ان پر آگ ہوگی جو چاروں طرف ان کو گھیرے ہوئے ہوگی. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی کہ اس کی زندگی مشقت و محنت سے معمور ہے. اور کیا انسان گمان کرتا ہے کسی کی بس میں ہی نہیں؟ وہ جب کیا کرتا ہے اللہ کی نافرمانی مال خرچ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں، تو کہتا ہے میں بڑا مال خرچ کر لیا، یعنی اپنے پر، اپنی اولادوں پر، لفظ چیزوں میں اور بہت ساری اور ایسی چیزوں میں جو اللہ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ کیا اللہ نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، زبان ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں راستے نہیں دکھا دیے اس کو؟ یعنی کہ اس کو کون سے راستے دکھائے؟ یعنی کہ حق کو باطل دونوں کے راستے دکھا دیے. اور یہاں پہ گھاٹی کا لفظ ہے، یعنی کہ جو پہاڑ میں جو راستہ ہوتا ہے جو دشوار گزار ہوتا ہے، یعنی وہ راستہ جب انسان کو اپنے نفس کے خلاف جو ہے کوشش کرنی پڑتی ہے، تو اگر وہ اس کوشش میں داخل ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ گھاٹی کیا ہے؟ کوشش وہ کیا ہے؟ کسی غلام، یعنی کہ غلام کو آزاد کرنا، بھوک والے دن کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار کو یا مسکین کو کھانا کھلانا، اور پھر ان لوگوں میں سے ہو جانا جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی وصیت کرتے ہیں. یہی لوگ کون ہیں؟ دائیں بازو والے، یعنی کہ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور جنہوں نے کفر کیا وہ کون ہے؟ بائیں ہاتھ والے. اگلی سورہ شمس ہے، مکی سورہ، 15 آیات. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب اس کی اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور اس دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، اور رات کی جب اسے ڈھانپ دے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلا دیا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس کو برائی سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا. یعنی کہ اب ایک قسم کھا کر، یعنی کہ سورج کی قسم کھا کر، دن کی قسم کھا کر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو برائی سے بچے گا اور پرہیزگاری کرے گا، جو پاک ہو گیا، جو شرک سے، گناہوں سے، اخلاقی علائشوں سے پاک ہو گیا، تو وہ کون ہے؟ فلاح میں ہے. اور جس نے گمراہ کر دی، جس نے اسے خاک میں ملا دیا، یعنی کہ جس نے گناہوں میں اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بیکار چھوڑ دیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے. اور پھر کذبت ثمود بتغواہا، اور قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث سے جھٹلایا جب ان میں سے ایک بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی نے اس کی پینے کی باری کی حفاظت کرو. ان لوگوں نے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی، بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت کی، پھر ہلاکت کو عام کر دیا، اس بستی کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباها، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے. قوم سمود کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے سرکشی کی تو پھر ان پر عذاب نازل کیا گیا. اور کیا انسان نہیں ڈرتا ان کے انجام سے؟ کیا انسان نہیں ڈرتا؟ اگلی سورہ لیل ہے، سورہ لیل مکی سورہ ہے، 21 آیات ہے. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا ہے. یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کو تنگی اور مشکل کا سامان میسر کریں گے. اس کا مال اسے اوندا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا. بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخر تو دنیا ہے. یعنی کہ اب قسم کھا کے کہا جا رہا ہے رات کی اور دن کی اور اللہ کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا. تو دو مختلف کوششیں ہیں، یعنی کہ جو اچھے کام کرے گا اس کو اچھائی ملے گی، جو برے کام کرے گا اس کو برائی ملے گی. جو اچھے کام کرے گا اس کے لیے جنت ہے اور پھر اجر ہے اس کے لیے. جو برے کام کرے گا اس کے لیے جہنم اور سزا ہے. اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے اللہ سے ڈرا، تقویٰ اختیار کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور نیک بات کی تصدیق بھی کی، یعنی کہ نیک بات پہ اس نے حامی بھری، اس نے کہا کہ یا اللہ میں ایمان لایا اور میں مانتا ہوں کہ بات سچ ہے، تو اللہ نے اس کے راستے کو آسان کر دیا، یعنی کہ جنت کے راستے کی طرف اس کو آسان کر دیا. لیکن جس نے بخیلی کی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ کی آیتوں سے بے پرواہی برتی، اپنی مرضی کی بات کی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. انکار صرف زبانی نہیں ہوتا، قولی بھی ہوتا ہے، یعنی سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا، یا تو پڑھا ہی نہیں قرآن کو، اگر پڑھ لیا تو پھر عمل نہیں کیا، اور یا پھر صرف عربک ٹیکسٹ پڑھ لیا اور احکامات کو پڑھا ہی نہیں، نہ ہی عمل کیا. تو اس کی تنگی اور مشکل اور سامان، یعنی دنیا میں بھی اس کو تنگی ملے گی اور آخرت میں تو تنگی ہے ہی ہے. اور اس کا مال جس وقت کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا اس پہ کچھ کام نہیں آئے گا. تو اللہ کے ذمہ ہے راہ دکھانا. اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، حرام و حلال، خیر و شر، ہدایت و ضلالت کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے. اور اللہ ہی کے ہاتھ میں آخرت و دنیا ہے. اللہ جس کو چاہے اس کو تصرف میں کر لے. اور پھر
میں نے تمہیں شورے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا، جس میں سے وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا، اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اسے ایسا دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، بلکہ صرف اپنے پروردگار کی بلند و بالا کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً اللہ بھی عنقریب اس سے رضامند ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کے لیے آگ ہے جس نے جھٹلایا اور رسولوں کی پیروی سے منہ پھیر لیا، لیکن جس نے پرہیزگاری کی وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، جس نے اللہ کے راستے پر مال خرچ کیا اور کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کیا، تو یقیناً اللہ بھی اس سے رضامند ہو جائے گا جلد۔ اگلی سورۃ دوحا مکی سورہ، 11 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے بیزار ہو گیا ہے، یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے کے دور سے بہتر ہوگا، یقیناً آپ کا رب آپ کو بہت جلد انعام دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجد یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ وجدک عالیا فاغنی، اور آپ کو نادار پا کر مالدار نہیں بنا دیا؟ فاما الیتیم فلا تقہر، بس یتیم پر سختی مت کیا کریں۔ واما السائل فلا تنہر، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ چاشت کے وقت کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے اور رات کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے، جیسے کہ کافر سمجھ رہے ہیں۔ اس کا شان نزول ہے جو روایات بتاتی ہیں وہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد پھر دوسری وحی میں کافی سارا ٹائم لگ گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے شاید ان کے اس کام سے ہٹا لیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دینے کے لیے سورۃ دوحا نازل فرمائی اور کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے، آپ کے لیے آنے والے دور پہلے دور سے یقیناً بہتر ہوگا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کو بہت جلد انعام دے گا اور آپ سے راضی ہو جائے گا، یعنی کہ دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر اور ثواب اس سے مراد ہے، اور اس میں حق شفاعت بھی داخل ہے جو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔ اور پھر یعنی آپ باپ کے سہارے سے محروم تھے تو اللہ نے آپ کی دستگیری کی، آپ کو دین شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اور یعنی جب اللہ نے آپ کو نادار پایا تو پھر اللہ نے آپ کو بے نیاز کر دیا، اپنے سوائے سب سے بے نیاز کر دیا۔ اور پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم پر سختی مت کیجیے، سوال کرنے والے کو ڈانٹ ٹپٹ مت کیجیے، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ اگلی سورہ الم نشرح مکی سورہ، 8 آیات ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وان مع العسر یسرا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کیجیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ اب یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کا سینہ مبارک چاک نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا، یعنی کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے انہوں نے آپ کا دل چیرا اور اس میں سے وہ جو حصہ شیطانی ہوتا ہے وہ نکال لیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر آب زمزم دھو کر بند کر دیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے اس کو شق صدر بھی کہا جاتا ہے، اور معتبر روایات کی روح سے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا گیا تھا، ایک مرتبہ بچپن میں جب عمر کے 14 سال میں تھے، اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر۔ اب پھر کیا بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ نے آپ پر سے بوجھ اتار دیا، یعنی کہ گناہ، کیونکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو گناہوں کا بوجھ اتار دیا۔ اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، قیامت تک آپ کا ذکر بلند کر دیا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا، اور رہتی دنیا تک مسلمان نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں گے اور سلام بھیجتے رہیں گے۔ اللہ نے بے شک آپ کا ذکر کیا کر دیا، بلند کر دیا۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تو مشکل جو اسلام کی راہ میں تکلیفیں جو آتی ہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد اللہ آپ کو آسانی اور فراغت سے نوازے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، جب فارغ ہوں تو پھر عبادت میں محنت کیجیے، یعنی کہ نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے فارغ ہوں تو پھر دعا کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں اور اپنے رب سے دل لگائیے۔ اگلی سورہ 3 مکی سورہ ہے، 8 آیات ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر و زیتون کی، والطور سینین، اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
اور بس اب روزے جلا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے تجھے؟ کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ یعنی کہ انجیر اور زیتون کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے، مکہ کی قسم کھا کر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اس کو نیچوں سے نیچا، یعنی کہ اس کو پھر بڑھاپے کی طرف لے گیا، یعنی جوانی میں قوت دیا، اس کے بعد بڑھاپا اور ذوق دیا، اور انسان کی عقل اور ذہن کیا ہو جاتی ہے؟ بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اجر ہے۔ اور پھر روزے جا کو کیا چیز جھٹلاتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ بے شک۔ اگلی سورہ الق ہے، سورہ مکی سورہ 19 آیات۔ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتے رہیے، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ جانتا نہیں تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر تھا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی، جب پکارے ہی میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا کہ پڑھیے، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ کو بھینجا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس کے بعد انہوں نے پھر وہ آیات پڑھی، چونکہ آیات جو یہ پہلی وحی جو نازل ہوئی۔ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ انا الی ربک الرجعی، اور یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ بھلا اسے بھی آپ نے دیکھا ہے جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ نماز ادا کرتا ہے؟ بھلا بتائیے تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو؟ بھلا دیکھو اگر جھٹلاتا اور منہ پھیرتا ہو، کیسے نہیں جانا کہ اللہ ایسا خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ آئے تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، پھر ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ قَلَ لَا تُطِیعُوا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور خبردار سے کہنا مت مانیے اور سجدہ کریے اور قریب ہو جائیے۔ یعنی کہ اب انسان کو وہ پہلی وحی میں انسان کو پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، قلم سے لکھنے کا سکھایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلا کام ہمارا کیا ہے؟ پڑھنا اور لکھنا۔ اس کتاب کو بھی سیکھنا، پڑھنا، حدیث کو بھی سیکھنا اور پڑھنا، سنت کو بھی سیکھنا اور پڑھنا، اور دنیاوی علم بھی حاصل کرنا۔ دونوں چیزیں ہمیں حکم دیا گیا پہلی وحی میں کہ پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا انسان کو۔ تو پہلی بات کیا پڑھنی ہے ہم نے؟ اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور انسان کو قلم کے ذریعے سے اللہ نے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ تمام زبانیں، وہ تمام چیزیں وہ انسان کو سکھائی گئیں جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بے پرواہ سمجھتا ہے۔ اسے کیا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے لوٹنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی وہ جو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، دو قسم کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، وہ جو بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے، اور پھر وہ جو پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر اگر جھٹلائے اور منہ پھیرے تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تو خوب جانتا ہے سب کچھ کو؟ اور اگر یہ بات نہیں آیا تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا وہ، اور پھر یہ اپنے دوستوں کے پیادوں کو بلا لے۔ اور یہ پھر جو باتیں بھی کرتے ہیں، ایسے لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ کے دین سے ہٹانے کے لیے، اس کو کہنا نہیں ماننا بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ سے قریب ہو جانا ہے۔ اگلی سورہ قدر ہے، سورہ قدر مکی سورہ 5 آیات۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک کو اتارنے کا آغاز کیا، قرآن پاک کو اس شب قدر میں، یا تو لوح محفوظ سے یا پھر بیت العزت سے جو آسمان دنیا پر ہے، ایک مرتبہ اتار دیا، اور پھر یہ پورے 23 سال میں پورا ہوگا۔ 23 سال میں جو ہے قرآن پاک نازل ہوا۔ تو آپ نے کیا سمجھا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر کی جو عبادت ہے، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدہ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت دی۔ اور یہ وہ رات ہے اس دن جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اترتے ہیں زمین پر اپنے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے، جس کا فیصلہ اس سال میں اللہ فرماتا ہے۔ اور یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے وقت تک، طلوع فجر تک اس میں کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو پھر جو اس رات کو پا لے گا تو اس کو 1000 سال کی عبادت کا اجر ملے گا۔ اگلی سورہ ہے سورہ بینہ، سورہ بینہ مدنی سورہ 8 آیات۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ اللہ کا یہ رسول جو پاک صفحے پڑھے جن میں یہ صحیح اور درست احکام ہو، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد اختلاف میں بڑھ کر متفرق ہو گئے۔ یعنی کہ جب اہل کتاب اور مشرک جب ان کے پاس واضح کتابیں آ گئی، انہوں نے کتابوں کو بدل ڈالا، تو پھر ان کے پاس ایک دلیل آئی۔ وہ کیا دلیل تھی؟ یعنی کہ قرآن پاک، یعنی اللہ کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو کہ ان پر پاک صحیح پہ پڑھ کر سناتا ہے، جس میں کیا ہے؟ درست تو بالکل صحیح اور درست احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور اہل کتاب کے پاس پہلے بھی کتاب آئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں اختلاف کیا، اور پھر وہ کیا ہو گئے؟ آپس میں
اختلاف میں پڑ گئے اور متفرق ہو گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں. یہی ہے دین سیدھی ملت کا. بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق پر ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں. ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اس سے راضی ہوا. یہ اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے. یعنی کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے، یہودی اور عیسائیوں میں سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ہاں، وہ کہیں بہترین مخلوق ہیں، لیکن جو ایمان نہیں لاتے وہ بدترین مخلوق ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ان کا جو بہترین لوگ ہیں ان کا بدلہ کیا ہے کہ رب کے پاس جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اور یہ کس کے لیے؟ جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچتا ہے. اگلی سورہ زلزلال ہے. زلزلال مدی سورہ 8 آیات. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. انسان کہنے لگا اس سے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی. اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. اس روز مختلف لوگ جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا. یعنی کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، تمام انسانوں کو باہر نکال پھینکے گی. تو انسان کیا کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ کس لیے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا. جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ پا لے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کا بدلہ بھی وہ پا لے گا. اور پھر اگلی سورہ عادیات، مکی سورہ 11 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اور ہامتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم. پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یقیناً خود بھی اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. کیا اسے وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن کے حال سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی کہ اب یہاں پہ تیز روز چلنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے اور آگ نکالنے والوں کی، یعنی کہ جو اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ پھر پیچھے آگ نکالتے ہیں ان کے پیر، آپ پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اور پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والے، یعنی صبح کے وقت عرب میں عام طور پر حملہ کیا جاتا تھا اس وقت، اور وہ اس وقت گرد و غبار، یعنی گھوڑوں کی بات کی جا رہی ہے جو صبح کے وقت دھاوا بولتے ہیں، آپ تیز چلنے والے اور گرد و غبار اڑاتے ہیں اور پھر فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. ان کی قسم کھا کر کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور اس بات کا وہ خود بھی گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. ہم خود بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم شکر ادا نہیں کر پاتے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہم اللہ کا شکر صحیح سے ادا نہیں کر پاتے. اور یہ بھی کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا. کیا اس سے وقت معلوم نہیں ہے جب قیامت آ جائے گی اور قیامت کے دن جو ہے سب کچھ جو ہے پوشیدہ باتیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی. اور اس دن اللہ جو ہے، کیونکہ اللہ ان کے حال سے پوری طرح باخبر ہے، قیامت کب آئے گی، کس طرح ہوگی، سب کچھ جانتا ہے. اگلی سورہ قاریہ مکی سورہ 11 آیات. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. جس دن انسان بکھرے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھن کی بھی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا. وَمَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تیز و تند آگ ہے. یعنی کہ کھڑکھڑا دینے والی قیامت. آپ کو کیا پتا قیامت کیا ہے؟ قیامت وہ ہے جس دن انسان پروانوں کی طرح بکھر جائے گا اور جس دن پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہو کر اون کی طرح ہو جائیں گے. اور پھر جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس کے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ تو دل پسند زندگی میں ہوگا، اپنی عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، جنت پالے گا. لیکن جس کے میزان ہلکے ہوں گے، جس میں نیکیاں کم ہوں گی، تو پھر اس دن وہ کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ ہاویہ. اور ہاویہ کیا ہے؟ تیز بھڑکتی ہوئی آگ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اگلی سورہ تکاثر مکی سورہ 8 آیات. اللہم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، مال کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے. ثم لا ترونها عین الیقین، تو تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم بالضرور نعمتوں کا سوال کیا جائے گا تم سے. یعنی کہ مال کی کثرت نے تمہیں ایسا غافل کر دیا ہر چیز سے
ہر وہ چیز جس کی کثرت، مال کی، اولاد کی، دنیا کی چیزوں کی، ایسا غافل کر دیا کہ تم دنیا میں ہی لگے رہے اور پھر آخر تک تمہیں موت آ گئی، تم قبروں میں جا پہنچے، تم نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، تم نے آخرت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، اور پھر تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کیا کر کے آئے ہو، تو پھر تم جہنم کو دیکھ لو گے، تم اسے یقیناً اپنی یقین کی آنکھ سے، اپنی آنکھ سے دیکھو گے، اور پھر اس دن تم نے جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہوں گی تمہیں اس کا سوال کیا جائے گا. یعنی دنیا میں جو اللہ نے عطا کیا ہوگا، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن، صحت، مال و دولت، اولاد، سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے وہ چیزیں کہاں لگائیں، کن چیزوں میں خرچیں، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کی یا پھر دنیا میں ضائع کر دیں. اگلی سورہ سورہ عصر مکی سورہ، 3 آیات ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یعنی کہ انسان جو وقت گزار رہا ہے، زمانے کی قسم کہا جا رہا ہے کہ انسان جو وقت گزار رہا ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ سراسر نقصان میں ہے، مگر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، ایک دوسرے کو نصیحت کی اچھے کاموں کی اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کی. اگلی سورہ ہمزہ مکی سورہ ہے، 9 آیات ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بڑی خرابی ہے ہر شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اور جو مال کو جمع کرتا اور گنتا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ آگ کیسی ہوگی، جو اللہ کی سلگائی بھی آگ ہوگی اور جو دلوں پر چڑھتی جائے گی اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی اور بڑے بڑے ستونوں میں. یعنی کہ اس شخص کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کی عیب ٹٹولتا ہے، یعنی کہ لوگوں کی ٹوہ لگاتا ہے، ان کی برائیاں ڈھونڈتا ہے، لوگوں کو بیان کرتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے. یعنی کہ لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتا ہے پھر اسے دوسرے لوگوں میں بتاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خرابی. اور وہ جو مال کو جمع کرتا ہے پھر اسے گنتا رہتا ہے کتنے جمع ہوگے کتنے جمع ہوگے، پھر مزید جمع کرتا ہے مال کی حوث والا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ اور اس کا مال جو ہے آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ آگ کیسی ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو کہ ہر طرف سے بند ہوگی. استغفر اللہ. جو بند ستونوں میں ہوں گے اور وہاں پر ان پر آگ ڈال دی جائے گی. ذرا امیجن کیجئے کسی بند جگہ پہ وہاں پہ کسی پر آگ ڈال دی جائے. استغفر اللہ من کل ذنب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان سے ہمیں بچائے کہ ہم دوسروں کی ٹوہ نہ لگائیں، غیبت نہ کریں اور اپنے مال کو جمع نہ کریں اور اس کی حوث نہ کریں. اگلی سورہ فیل ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی کہ جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے آئے تھے تو ان کا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا. تو واقعہ اصحاب الفیل تھا. یعنی حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابراہا گورنر تھا. اس نے ایک بہت بڑا عیسائی گرجا تعمیر کیا تھا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت و عمرہ کے لیے گرجا گھر میں آئیں. یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل کے لیے سخت ناگوار تھی. تو ان میں سے ایک شخص نے ابراہا کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے قریب کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے گرجا کو ناپاک کر دیا. تو اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کیا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ ایک لشکر زرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا. کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے. جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کے چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھی جو چنے یا مسور کے برابر تھی. جس فوجی پر ایک کنکری لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا. یہی بات ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل. ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو ان پر پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اگلی سورہ قریش مکی سورہ 4 آیات. لیلافی قریش کی مانوس کرنے کے سبب، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب اس کے شکریہ میں پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جس نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. یعنی کہ اہل قریش کو بتایا جا رہا ہے اہل قریش کو اللہ نے عزت دی. اللہ نے ان کو عرب کے دوسرے قبیلوں کو فضیلت دی. تو انہیں کیا چاہیے؟ وہ شکریہ کے طور پہ کیا کریں گے؟ اللہ کے رب خانہ کعبہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن و امان دیا. اگلی سورہ ماؤن مکی سورہ 7 آیات. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی ہے وہ. فذلک الذی یدعو الیتیم. یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. اور یتیم کو کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤن. جو ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون. جو برتنے کی عام چیزوں سے روکتے ہیں.
یعنی کہ وہ شخص جو روزے جھٹلاتا ہے، جسے قیامت کے دن پر یقین نہیں ہے، اللہ سے ملنے پر یقین نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم اس کے پاس آتا ہے اگر، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس سے سلوک نہیں کرتا. پھر مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یعنی کہ بخیل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. پھر ان نمازیوں کی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی کہ جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا نماز میں سستی کرتے ہیں، یا پھر نمازوں کو ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، یا دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یا پھر تکبر کرتے ہیں عبادت کر کے. یہاں پہ دیکھیے نماز پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے نمازوں میں خرابی ہے، نمازیوں کے لیے خرابی. کون نمازی؟ وہ جو نماز پڑھ کے دوسروں پر اپنی عبادت کا روب جھاڑتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہو اور ہم جنت میں جانے والے ہیں. ایسے نمازیں خرابی جو نمازیں پڑھ کے تکبر کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں میں تو بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں. تو پھر ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، یعنی کہ کوئی اگر ان سے کوئی پڑوسی کوئی چیز مانگتا ہے تو پھر وہ عام چیزیں بھی نہیں دیتے. پڑوسی کو جو آیاتاً گھریلو استعمال کی چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں. اگلی سورہ سورہ کوثر مکی سورہ 3 آیات ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک صاحبزادے کی وفات ہو گئی تو پھر ابو جہل نے مذاق اڑایا اور کہا کہ آپ تو نعوذ باللہ بے نام و نشان ہے، کیونکہ آپ کے اولاد نیرنا نہیں ہے، آپ کے بیٹے نہیں ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے. فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. یعنی کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی نسل کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ابتر آپ نہیں، آپ کے دشمن ہیں. چنانچہ اللہ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا، کیونکہ اس کا سلسلہ حضرت فاطمہ کی طرف سے تھا، لیکن آپ کی امت بھی آپ کی روحانی اولاد ہے، کثرت پر آپ قیامت والے دن فخر کریں گے. لیکن جو کفار تھے، جو ابو جہل تھا، جنہوں نے مذاق اڑایا ان کی جو اولادیں ہیں بے نام و نشان ہو کر رہ گئیں. پھر اگلی سورہ کافرون مکی سورہ ہے. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجیے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں پرستش کروں گا جس کی تم نے پرستش کی، اور نہ تم اس کی پرستش کرنے والے اس کی میں پرستش کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. انہیں اب کہا جا رہا ہے کافروں سے آپ صاف صاف کہہ دیجیے تم جس دین پر اپنے دین پر رہو مجھے میرے دین پر چلنے دو. صاف صاف کہہ دیا گیا کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو میں اس کی بات کرنے پر تیار نہیں ہوں، تو اپنے دین پر راضی رہو، اپنے دین پر راضی رہوں. اور پھر اگلی سورہ نصر مدنی سورہ 3 آیات. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد و فتح آ جائے، ورأیت الذین یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا ہوا دیکھیں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے میں لگ جائیے حمد کے ساتھ، اسے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو پھر صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ کو تسبیح و تحمید و استغفار کا حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، نصرت آ گئی، اسلام کا غلبہ آ گیا، تو اپنے رب کی تسبیح کیجیے اور اللہ سے مغفرت مانگیے، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اگلی سورہ لہب مکی سورہ 5 آیات. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اسے کام آیا نہ اس کی کمائی. عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن پر کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ابو لہب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتا تھا، وہ اور اس کی بیوی. اللہ تعالیٰ نے غصے میں یہ کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک ہو گیا. چنانچہ جنگ بدر کے چند روز کے بعد یہ بیماری میں مبتلا ہوا جس میں طاعون کی طرح گلٹی سے نکلتی ہے، اس کی موت واقع ہو گئی. 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی چھڑتی رہی. اور سخت گزار ہو گئی. آخرکار اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے کے آگ کے خوف سے اس کے جسم پر دوری سے پتھر اور مٹی میں ڈال کر اسے دفنا دیا. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے مال اس کی کمائی کچھ کام نہیں آئی. عنقریب بھڑکنے والی مزید کیا ہے، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی طرف اس کی بیوی بھی ایک بٹی ہوئی رسی سے کھینچ کر اس کو جہنم میں لا دیا جائے گا. گلے میں توق ہوگا جو آہنی تاروں کا بنا ہوگا، اور اس سے وہ جہنم میں ڈال دی جائیں گی. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کیا. اگلی سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کس سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کو کوئی ہمسر ہے. یعنی کہ یہ سورہ
جو ہے توحید پر مبنی ہے، سورہ اخلاص پر توحید پر مبنی ہے، مکی سورہ ہے، 4 آیات ہیں، اور یہاں پہ اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، اللہ کے واحد لا شریک ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور اللہ مخلوق سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ کے برابری کا ہے ہی نہیں۔ اگلی سورہ فلق مکی سورہ 5 آیات۔ اب یہ جو معوذتین ہیں 2 لاسٹ سورہ فلق اور سورہ ناس، تو حدیث پاک مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کر فرمایا یہ دونوں معوذتین ہیں، انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، دونوں صورتیں نازل ہوئیں، تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ اور حدیث پاک مفہوم ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پھونک لیتے، جب کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو یہ صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو برکت کی امید سے اپنے جسم پر پھیرتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی کو بھیج کر منگوایا، ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک کر کے آیت پڑھتے جاتے، گرہ کھلتی جاتی اور سوئی ناقے سے نکلتی جاتی، خاتمے تک پہنچنے پر سارے گرے کھل گئیں اور سوئیاں